Audio Jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایسی کہانی سنائیں گے۔ آج نیوز سے ہٹ کر کچھ ایسی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ 360 سال بعد۔ فرانسی برنیر پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھا اور یہ فرانس کا رہنے والا تھا، اور یہ 1958 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک 12 سال ہندوستان میں رہا۔ یہ شاہ جہاں کے دور کے آخری دن تھے اور برنیر طبی ماہر تھا، چنانچہ یہ مختلف امور اور رؤسا سے ہوتا ہوا شاہی خاندان تک پہنچ گیا اور اسے مغل دریائے شاہی خاندان، حرم سرا اور مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ برنیر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے ہوئے، گرفتار ہوتے اور اپنے صاحبزادے اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھوں قید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کے اپنے تینوں بھائیوں اور دارالشفا سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھیں اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندان کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارالشفا کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے ہوئے بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا۔ اسے شہنشاہ ہند اور اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسیسی برنیر نے واپس جا کر ہندوستان کے بارے میں شاندار سفیر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفیر نامہ 1671 میں پیرس میں شائع ہوا اور یہ بعدازاں انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا، برطانیہ میں چھپا اور اس کے بعد آؤٹ آف پرنٹ ہو گیا۔ جسے مجھے فرانسیسی برنیر کا یہ سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا، میں یہ کتاب پڑھ کر حیرت میں چلا گیا، کیونکہ برنیر نے 1660 میں جو ہندوستان اب پاکستان دیکھا تھا، وہ آج کسی اسپرٹ اور اس کا کلچر کے ساتھ قائم ہے۔ ہم نے 365 برسوں میں کچھ نہیں سیکھا۔ فرانسیسی برنیر نے ہندوستان کے بارے میں جگہ جگہ حیرت کا اظہار کیا۔ اس کا کہنا تھا، ہندوستان میں درمیانہ طبقہ، مڈل کلاس سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں امر ہے یا پھر انتہائی غریب لوگ امر محلوں میں رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، درجن نوکری چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں خواہشمند کا دور ہے۔ بادشاہ سلامت اور وزراء، گورنر اور سرکاری اہلکار 2 گھنٹے خوشامد کرتے ہیں اور دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے، گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ گئی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سترہ دوران بکرات اور استور زمانہ آج کل بولسینہ قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور بادشاہ سلامت دریا میں جب بھی منہ کھولتے ہیں تو دریائی کرامت کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ شراب شیراز سے اسمگلنگ ہو کر آتی ہے اور شہروں میں عام ملتی ہے، تاہم حکومت نے عیسائیوں کو شراب پینے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر یہ اکثر اوقات اپنی شراب سے مسلمانوں کو بیچ دیتے ہیں، اور ملک بھر میں جو شیشتوں کی بھرمار ہے، یہ دریا بچھا کر راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں۔ ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، چنانچہ امر اونٹ پر پانی لاد کر سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی ذخیر ہے لیکن زراعت کے طریقے سے قدیم اور فرسود ہے، چنانچہ پاکستان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کے زیادہ تر زمینیں بنجر بیڑے ہیں، لوگ نہریں نالیوں کی مرمت نہیں کراتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا اور جاگیردار سوچتے ہیں کہ بھل صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے، مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ لاہور کے مسافات میں ہر سال سیلاب آتا ہے، سینکڑوں لوگوں کو ہزاروں املاک بہا لے جاتے ہیں، لیکن لوگ سیلابوں کو روک تھام کا کوئی بندوبست نہیں کرتے، چنانچہ اگلے سال دوبارہ تباہی دیکھنے تو ملتی ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے اور امر اپنی دولت کا بیڑا ہے ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ طوائفوں شاہی خاندانوں کی تقریبیں بھی بلوائی جاتی ہیں اور دریاؤں سے وابستگی تمام لوگ ان کا رقص دیکھنے آتے ہیں۔ وزراء صبح شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور بادشاہ کے حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں گردہ غبار، گندگی کی ہوا و بے ترتیبی انتہا کو چھو رہی ہے اور جرائم عام ہیں۔ مجرم اول تو پکڑے نہیں جاتے، اگر پکڑے جاتے ہیں تو سفارشی رشوت لے کر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہم آج بھی سیلابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرتے ہیں، بیماری ہمارے ملک میں آج بھی سرِ عام ہے، کیونکہ ملک میں آج بھی ایسے شاہ جہانوں کی حکومت ہے جو بنی گالہ اور ذاتی امراء کو
ورسائی محل بنا دیتے ہیں، لیکن لوگ فیکٹریوں کا آلودہ پانی پیتے ہیں۔ یہ بلاول ہاؤس، بے نظیر ہاؤس اور زرداری ہاؤس کو سوئس کاٹیج میں بنا لیتے ہیں، لیکن کراچی لاڑکانہ نواب شاہ کا قاتلوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کے محلوں میں جشن چلتے ہیں، لیکن شہر میں 300 لوگ مر جاتے ہیں۔ کوئی کام حاکم منہ سے نف تک نہیں کر پاتا، اور جب حکمران ایسے ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت قوموں کے نصیب میں آ کر ٹھہرا جاتا ہے۔ 360 سال بعد بھی مردوں کا گوشت کھاتی ہوں، اور عمران خان میاں صاحبزاد زرداری صاحبزاد کی خواہشمند کرتی ہوں، اور ان کا کل اور آج برابر ہوتا ہے، اور ہماری عوام ہی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری نیوز اچھی لگی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔